اور میں مختصر دے وقت واسطے ساڈے بوانے دی طرف آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا لقمان یوسف صاحب دے کے گزارش کرانگا اوان اور ساڈے نال خطاب کریں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحابۃ کلہم عدول۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے مگر یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض ابو بکر، دل میں ہو بغض ابو بکر، بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے جو طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو بجھاتا ہے سب کی پیاس دریا، یوں تو بجھاتا ہے سب کی پیاس دریا، مگر جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جو بھی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، جو بھی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے کلی کلی ہے، چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ میرا علی وہ تیرا علی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بھی بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں بھائی زبیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس محفل میں عظمت صحابہ،
کے مقدس عنوان پر چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت و رب الارض والسماوات ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و مکرم سامعین، جب خلاق عالم نے اس کرۂ ارض کو سجایا تو رب الارض والسماوات نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق جب ضرورت پیش آتی، جب حق اور سچ، حق اور باطل کا آپس میں ٹاکرا ہوتا، جب کفر اور شرک بدعات رسومات سر اٹھانے لگیں، تو ایسے موقع پر رب الارض والسماوات اپنا ایک خلیفہ، اپنا نائب، اپنا نبی اور رسول لوگوں کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک خلیفہ بھیج دیتے۔ تو وہ خلیفہ جب اس کرۂ ارض پر اللہ کے حکم سے آ جاتا تو وہ خلیفۃ اللہ آ کر کہتا کہ او لوگوں، اس موقع پر رب الارض والسماوات کا، اس رب لم یزل کا حکم یہ ہے اور نبی کا طریقہ یہ ہے، اگر تم اس کے مطابق چلو گے، اگر تم رب کے حکم کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ رب لم یزل آپ کو ناکام و نامراد بنا دے گا۔ اگر تم نبی کے طریقے کو مانو گے، اگر تم نبی کی بات کو مانو گے، اگر تم نبی کی بات کو تسلیم کرو گے تو وہ رب تمہیں کامیاب کر دے گا، لیکن اگر تم نبی کی بات سے روگردانی کرو گے، نبی کی بات سن کر منہ پھیر لو گے تو رب تمہیں ناکام بنا دے گا۔ تو جب ایسے کی سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، تو اس رب لم یزل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 یا 600 سال کا عرصہ، اس عرصے کے دوران جہالت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ رسومات، شرک، بدعات اپنی حد کو کراس کر جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی کوئی حد، ان کی کوئی تا حد نگاہ، ان کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ تو رب لم یزل ایسے موقع پر ایک معلم کائنات کو بھیجتے گئے۔ جب جہالت اپنی حد کو کراس کر جاتی ہے، جہالت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر میں ماں کی گود میں پیدا ہونے والی بیٹی کو عیب سمجھا جانے لگا۔ باپ کہتا یہ تو میرے گھر پر عیب ہے، باپ کہتا یہ تو میری عزت پر دھبا ہے، باپ کہتا یہ تو برائی کی نشانی ہے۔ جس ماں نے اس بیٹی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2-2.5 سال اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، اس ماں کی عزت کو تار تار کیا جانے لگا۔ اس ماں کی نہ گھر میں کوئی عزت، اس ماں کی نہ معاشرے میں کوئی عزت۔ جس باپ نے اس بیٹی کو بچپن سے لے کر لڑکپن تک
بچپن سے لے کر جوانی تک اس بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس باپ کی عزت کو تار تار کیا جانے لگا، اس باپ کی کوئی عزت نہ کی جاتی، اس باپ کی نہ گھر میں کوئی عزت کرتا، اس باپ کی نہ معاشرے میں کوئی عزت کرتی، نہ معاشرہ کوئی عزت کرتا۔ تو ایسا جب ماحول چلتا رہا تو ایسے موقع پر اللہ کے عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ کے عالم ایک مدرس کو بھیج دیتے ہیں، تو اللہ کے عالم ایک معلم کائنات کو بھیجتے ہیں، تو اللہ کے عالم ایک مدرس کو بھیجتے ہیں، ایک معلم کائنات کو بھیجتے ہیں۔ وہ معلم، وہ مدرس، وہ معلم کائنات ہے کون؟ وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم الرسول ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الاتقیاء ہے، وہ امام الاولیاء ہے۔ اس کو احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کو شافی محشر کہتے ہیں، اسی کو ساقیے کوثر کے لقب دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے عالم نے اس معلم کائنات کو اس کرۂ ارض پر بھیجا تو کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، شرک و بدعات مٹ جاتا ہے، ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے عالم نے جب اس مدرس کائنات کو بھیجا تو اس مدرس کائنات نے آ کر جب اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگ جوک در جوک اس کی تبلیغ کی بات کو ماننے لگے، تو لوگ جوک در جوک اس کو اسلام لانے لگے۔ تو ایک شاعر نے حضور کی آمد کا نقشہ یوں کہتا ہے: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چگروں سے زنگ اترا، ستے چگروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین، ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ پیغمبر تیرے اور میرے نبی جب آخر میں اس کرۂ ارض پر تشریف لاتے ہیں تو ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس انقلاب کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ اس آیت کے اندر وہ رب لم یزل کہتا ہے: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ میں نے ان لوگوں کا، ان مقدس شخصیات کا امتحان لیا، ان کو چیک کیا، ان کو جھنجھوڑا، ان کے دلوں کو نچوڑا۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اے ربا، جب تو نے ان کا امتحان لیا، جب تو نے ان کے دلوں کو دیکھا، جب تو نے ان کے ذہنوں کو چیک کیا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پاک پیغمبر پھر رب سے پوچھتے ہیں کہ اے رب لم یزل، اے کائنات کے رب، تو نے ان کا امتحان لیا کیسے؟ ان کا امتحان ہوا کس طرز پر؟ ان کا امتحان کس طریقے پر ہوا؟ ان کا امتحان کس جگہ پر ہوا؟ کس درسگاہ میں ہوا؟ تو وہ پاک پیغمبر کہتے ہیں، پاک پیغمبر نے ایک صحابہ کی درسگاہ بنائی، اس درسگاہ کا نام اصحاب الصفا کے نام سے رکھا گیا۔ تو پاک پیغمبر اس اصحاب صفا کی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے یاروں کو، اپنے جان نثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے اوپر جان نچھاور کرنے والوں کو تعلیم دیتے، ان کو تعلیم سکھاتے، ان کو درس دیتے، ان کو سنتیں سکھائیں، ان کو سب تعلیم مکمل کر دی۔ تو رب لم یزل نے کہا اے پاک پیغمبر، اب میں ان کا امتحان لے لوں۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں ربا، میں نے ان کی تعلیم مکمل کر دی، میں نے ان کو پڑھا دیا، میں نے ان کو سدھار دیا، میں نے ان کو سیدھے رستے پر لگا دیا، میں نے ان کو ستارا، میں نے ان کو سنوارا، میں نے ان کو گندگی سے نکال کر اچھے رستے کی طرف لگایا، میں نے ان کو شرک و بدعات سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن کیا۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کر دیا، جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر دی تو رب نے کہا ہاں پاک پیغمبر، تو نے ان کو پڑھا دیا،
تربیت ہو گئی تو پاک پیغمبر کہتے ہیں جی ربا میں نے پڑھا دیا، میں نے ان کی تعلیم مکمل کر دی، میں نے ان کی تربیت کر دی، میں نے ان کو سنوار دیا، میں نے ان کو سدھار دیا۔ تو رب کہتے ہیں پاک پیغمبر اگر آپ کی اجازت ہو تو امتحان کا سجا لوں، امتحان حال بنا لوں۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں جی ربا ان کا امتحان لے لیں۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر دی ہے، اب آپ کا دل چاہے تو ان کا امتحان لے لیجئے۔ تو رب ان کا امتحان لیتا ہے۔ جب امتحان مکمل ہوتا ہے تو رب لم یزل کہتے ہیں اے پاک پیغمبر میں نے ان کا امتحان لے لیا، میں نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا، یہ تو پاس نکلے ہیں۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں ربا آپ نے امتحان تو لے لیا، آپ نے ان کو دلوں کو چیک کیا، اب ان کا نتیجہ بھی تو بتائیے نا کہ ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا رزلٹ کیا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ میں نے ان کا رزلٹ یہ نکالا ہے کہ رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، کہ رب ان پہ راضی ہو گیا اور یہ رب پر راضی ہو گئے۔ تو ایک جماعت آتی ہے، ایک طبقہ اٹھتا ہے، تو پاک رب کہتا ہے کہ کوئی جماعت ایسی بھی اٹھے گی جو پاک پیغمبر کی جماعت پر شک کرے گی، پاک پیغمبر کی جماعت کی تنقیر کرے گی، پاک پیغمبر کی جماعت پر شک کرے گی، پاک پیغمبر کی جماعت کی تنقیص کرے گی۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر وہ تنقیص کرے، اگر وہ تکفیر کرے تو میں کیا کروں گا؟ تو رب کہتا ہے آپ ان کے سامنے قرآن کو پیش کر دینا، آپ قرآن کو یہ نتیجہ پیش کر دینا۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اے رب لم یزل کیا یہ نتیجہ صرف زبانی ہوگا؟ رب کہتے ہیں اے پیغمبر تو پریشان نہ ہو، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان کا نتیجہ ایک ایسی کتاب میں نقش کر دوں گا، ایک ایسی کتاب میں مرتب کر دوں گا، ایک ایسی کتاب میں لکھ ڈالوں گا، اگر کوئی اس کو مٹانا بھی چاہے، اگر کوئی اس کو ہٹا گئے تو کوئی مٹا نہیں سکے گا، کوئی اس کو نکال نہیں سکے گا۔ تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ ربا وہ کون سی کتاب ہوگی کہ جس سے اگر کوئی نکالنا بھی چاہے، کوئی مٹانا بھی چاہے تو نہ نکال سکے گا نہ مٹا سکے گا۔ تو رب کہتا ہے کہ پاک پیغمبر وہ تیرے اوپر اترنے والی وہ کلام اللہ ہوگا، تو اس میں میں ان کے نتیجے کو ایسے نقش کر دوں گا کہ اگر کوئی نکالنا چاہے، اگر کوئی اس کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکے گا۔ اگر کوئی آپ سے ان کے بارے میں پوچھے تو قرآن کو پیش کر دینا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے گر چاند محمد گئے تو ستارے گئے سگابا، گر چاند محمد گئے تو ستارے گئے سگابا، واللہ کا غمِ چاند سے پیارے گئے سگابا۔ تو انہی مقدس شخصیات کے بارے میں پھر قرآن ان کی گواہیاں دیتے ہوئے اٹھتا ہے۔ قرآن کہیں تو ان کو اولئک هم الراشدون کہہ کر پکارتا ہے، قرآن کہیں ان کو اولئک هم المفلحون کہہ کر پکارتا ہے، تو کہیں قرآن ان کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر پکارتا ہے، تو کہیں کو قرآن ان کو السائحون کہتا ہے، کہیں قرآن ان کو التائبون کہتا ہے، کہیں قرآن ان کو اولئک هم المفلحون کہتا ہے، تو کہیں قرآن ان کو هم الراکعون کہتا ہے، تو کہیں قرآن ان کو والذین معہ کے لقب پیش کرتا ہے، تو کہیں قرآن ان کو تراہم رکعان کہتا ہے، کہیں قرآن ان کو رکعان کہتا ہے، تو کہیں قرآن ان کو سجدہ کہتا ہے، کہیں قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ پیش کر دیتا ہے، ان کی خدمت میں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ مقدس شخصیات اللہ پر راضی ہو گئی اور رب بھی ان پر راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آخر میں آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ جب رب لم یزل نے اس معلم کائنات کو اس کرۂ ارض پر بھیجا، پاک پیغمبر کو اس کرۂ ارض پر بھیجا، تو پاک پیغمبر نے آ کر اپنے یاروں کو، اپنے جان نثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے اوپر جان نچھاور کرنے والوں کو تعلیم و تربیت دی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو پاک پیغمبر تو رب نے کہا امتحان لینا ہے، تو پاک پیغمبر کہتے ہیں امتحان ہوگا کیسا؟ تو رب کہتا ہے امتحان تلواروں کے سائے میں ہوگا، ڈٹنا ہوگا، کٹنا ہوگا، استقامت کا
پہاڑ بننا ہوگا, کفر کے سامنے جنگیں لڑنی لگی ہوں گی, جنگیں لڑنی ہوگی, تو پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ امتحان کا کون سی ہوگی, امتحان ہوگا کہاں؟ تو رب کہتا ہے اے پاک پیغمبر وہ امتحان کا بدر کا میدان ہوگا, وہ امتحان کا احد کا میدان ہوگا, وہ امتحان حنین کے میدان میں ہوگا, وہ امتحان خندق کے میدان میں ہوگا, وہ امتحان تبوک کے میدان میں ہوگا, وہ امتحان خندق کے میدان میں ہوگا. جب یہ امتحان ہوتے ہیں تو اس امتحان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, جب پاک پیغمبر نے ایک صدا دی تو صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا, اپنی بستیوں کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, اپنے گھر بار کی, اپنے بچوں کی, اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کی, اپنی آنکھوں کو نکلوا دیا, اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا, اپنی بچوں کو یتیم کروا دیا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. تو جب انہوں نے یہ کام کر کے ہم سب کو یہ دعوت فکر دے کر چلے گئے کہ اگر ہمیں بھی صحابہ کے دفاع کے لیے, ختم نبوت کے لیے اگر کہیں علماء ہمیں بلائیں تو ہمیں اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جانا چاہیے, اپنے سر تن سے جدا کروا دینا چاہیے, لیکن نہ ختم نبوت پر آنچ آنے دینی چاہیے اور نہ صحابہ کے دفاع کے لیے کمی آنی چاہیے. فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے, فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے کٹنا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.